صحابہ کرام کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ صحابہ کرام کے سلسلے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں، ان کی کامیابی کے بارے میں اور ان کے ایثار کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں قرآن کی کئی ایک آیات اس پر گواہ ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کی آیات میں، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی ہے، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں، ان کی تعریف اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے سلسلے میں وہ بہت سخت ہے۔ سخت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت کرنے والوں کے سلسلے میں نرم گوشہ نہیں رکھتے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، اللہ نے نعمتیں دی، تو انسان کو اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے انسان کو۔ تو کافروں کے سلسلے میں صحابہ کرام کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ وہ کفار کے سلسلے میں بہت سخت گیر تھے۔ کیا سخت گیر تھے؟ کہ کافر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مقابلے میں آ جاتا، کون آ جاتا؟ کافر، اگر وہ اسلام نہیں قبول کیا، اور اگر خونی رشتہ ہے، صحابہ کرام کا حال یہ تھا، ایک طرف خونی رشتہ اور ایک طرف اللہ کے نبی کا دین، دونوں اگر ٹکرا جاتے تو صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے خونی رشتے کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام کی پہلی جنگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 313 صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب ایسے موقع پر کیونکہ مکۃ المکرمہ کے ابتدائی 13 سال گزرے تھے، ابھی بہت سارے لوگ اسلام میں نہیں آئے تھے، ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت سارے صحابہ کرام کے گھرانے تھے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ایسے موقع پر میدان جنگ میں غزوہ بدر میں ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کے مقابلے میں ان کے ابا آ گئے، بعض صحابہ کے مقابلے میں ان کے ماموں آ گئے، بعض صحابہ کے مقابلے میں ان کے بیٹے آ گئے۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور مقابل میں دشمنوں کی جماعت میں، کافروں کی جماعت میں کسی صحابی کے ابا موجود ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیا جائے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرے ابا ہے، آپ ان کو نظر انداز کر دیں، یہ میرے ماموں ہیں، آپ ان کو نظر انداز کر دیں، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر دیں۔ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ نبی کے آگے نہ ابا، نہ بھائی، نہ ماموں، نہ چچا، کوئی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے دوستوں۔ اسی ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا گیا، اسی ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنایا گیا، اسی ایمان کو ہمارے لیے بنیاد بنایا گیا کہ آپ کے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے، صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر پرکھو۔ صحابہ کرام نبی کے دین کے مقابلے میں ابا کو، بیٹے کو، ماموں کو، چاچا کو، بیوی کو، بچوں کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب نبی کے دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو برداشت کر لیتے ہیں یا پھر دین کا خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر کے بچوں کے کام کاج کے سلسلے میں، بچوں کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں، بیوی بچوں کی خبرگیری کے سلسلے میں، یا عورت ہے تو شوہر کے لیے پکوان کرنے کے سلسلے میں وہ نماز کو چھوڑ دیتی ہے یا شوہر کا خیال کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے دیکھنا پڑے گا نا۔